بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 934۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو اور تو اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے کہے کہ چپ رہ، تو نے خود ایک لغو حرکت کی۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 935۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ ساتھ یعنی وہ لمحہ بہت تھوڑی سی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 936۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں غلہ لادے ہوئے ایک تجارتی قافلہ ادھر سے گزرا۔ لوگ خطبہ چھوڑ کر ادھر چل دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 12 آدمی رہ گئے۔ اس وقت سورہ جمعہ کی یہ آیت اتری جس کا ترجمہ ہے، اور جب یہ لوگ تجارت اور کھیل دیکھتے ہیں تو اس طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 937۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعت، اس کے بعد 2 رکعت اور مغرب کے بعد 2 رکعت اپنے گھر میں پڑھتے، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے، اور جمعہ کے بعد 2 رکعتیں جب گھر واپس ہوتے تب پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 938۔ ہمارے یہاں ایک عورت تھی جو نالوں پر اپنے ایک کھیت میں چقندر بوتی۔ جمعہ کا دن آتا تو وہ چقندر اکھاڑ لائیں اور اسے ایک ہانڈی میں پکاتیں، پھر اوپر سے ایک مٹھی جو کا آٹا چھڑک دیتیں۔ اس طرح یہ چقندر گوشت کی طرح ہو جاتے۔ جمعہ سے واپسی میں ہم انہیں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے تو یہی پکوان ہمارے آگے کر دیتی اور ہم اسے چاٹ جاتے۔ ہم لوگ ہر جمعہ کو ان کے اس کھانے کے آرزومند رہا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 939۔ دوپہر کا سونا اور دوپہر کا کھانا جمعہ کی نماز کے بعد رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 940۔ ہم جمعہ سویرے پڑھتے، اس کے بعد دوپہر کی نیند لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 941۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے، پھر دوپہر کی نیند لیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حدیث پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اسی میں کامیابی ہے۔